بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلبہ، امید ہے آپ لوگ امتحان کی مصروفیت میں آپ لوگ امتحان کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ ابھی جو ہے آج ہمارا جو لیسن ہے وہ اس نظم میں آخری نظم جو رہتی ہے وہ قطعات ہیں۔ یہ قطعات جو ہیں شاعر ان کے محمود سرحدی ہیں اور ان کی ادبی حیثیت جو ہے وہ مزاحیہ شاعر کی ہے۔ اس نظم کی تشریح کے شروع ہونے سے پہلے تھوڑے سے ہم ان کے حالات زندگی پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے معمول کے مطابق ہم پڑھتے رہتے ہیں، جو نظم یا غزل ہم شروع کرتے ہیں یا سبق، تو سبق کا مصنف جو ہوتا ہے اس کے حالات زندگی ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں تھوڑے سے، اور جو ہے ایسے ہی جب ہم کوئی نظم کی تشریح کرتے ہیں یا وضاحت کرتے ہیں تو اس کے شاعر کے حالات زندگی ہم بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ کے اس نظم کی آخری جو ہے وہ نظم ہے قطعات۔ آپ کا جو سمارٹ کورس ہے بورڈ کے اس کے مطابق آخری یہ جو ہے وہ اس نظم میں آخری جو ہے وہ نظم ہے قطعات۔ اب جو ہے قطعات جمع ہے قطع کی۔ قطعات کس کی جمع ہے؟ قطع کی۔ قطع یہ اصناف سخن کی قسمیں ہیں، نظموں کی قسمیں ہیں۔ جیسے مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں۔ مخمس اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں۔ رباعی اس جو ہے ایک بند کو کہتے ہیں جس میں 4 مصرے ہوں۔ رباعی جو ہے نظم رباعی کی شکل میں یہ ہوتی ہے کہ ہر بند اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ یہ عربی کی جو ہے یہ اصناف سخن عربی سے ہم اور فارسی سے اردو ادب میں منتقل ہوئی ہیں۔ ربع جو ہے عربی کا لفظ ہے اور رباعی جو ہے اس ربع کا مطلب 4، اور رباعی وہ ایک بند یا ایسی نظم جس کے ہر بند میں 4 مصرے، اس کو رباعی کہتے ہیں۔ جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں اسے مخمس کہتے ہیں۔ جس نظم کے ہر بند کے 6 مصرے ہوں اس کو مسدس کہتے ہیں۔ ایسے مثلث ہے جس کے ہر بند کے 3 مصرے ہوں۔ تو یہ جو اصناف سخن کی قسمیں ہیں۔ ایسے ہی قطعات جو ہے یہ جمع ہے قطع کی۔ قطع میں زیادہ سے زیادہ یعنی کم سے کم جو ہے 2 اشعار ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3-4 اشعار بھی ہو سکتے ہیں۔ اور قطعے میں ایک ہی موضوع پر ایک ہی بات ایک قطعہ میں ایک ہی موضوع پر ایک ہی بات جو ہے کہی جاتی ہے۔ موضوع ایک ہی ہوتا ہے۔ قطعے میں چاہے 1-2 شعر ہوں اور یا جو ہے 3 شعر ہوں 4 شعر ہوں، تو اس قطعہ میں ایک ہی موضوع کے بارے میں وہ اشعار ہوں گی۔ یہ نہیں کہ 2 اشعار کا موضوع ایک اور پھر 2 اشعار کا موضوع ایک، ایسے نہیں ہے۔ تو جو ہے قطع ایسی قطع جو ہے یہ بھی اصناف سخن کی نظم ہے۔ جب شاعر کسی عنوان پر مختصر سی بات کرنا چاہتے ہیں تو قطع میں جس میں جو ہے مختلف 2 شعر بھی ہو سکتے ہیں، 3 اشعار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہماری اس نظم میں جو مرزا محمود سرحدی کے قطعات دیے گئے ہیں اس میں ہر قطع کے یعنی 2 اشعار ہیں۔ ہر قطع میں 2 اشعار ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں۔ علامہ صاحب کی جو ہے ضرب کلیم ہے اس کے آخر میں بھی جو ہے قطعات ہیں۔ وہ تو اکثر ضرب کلیم کا اکثر حصہ جو ہے وہ قطعات پر مشتمل ہے۔ ایسی بال جبریل کے آخر میں قطعات ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے 2 اشعار 3 اشعار کا ایک قطع ہے، اس میں علامہ صاحب نے مختلف جو ہے موضوع پر۔ ایسے ہی جو ہے سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے رباعیاں اور قطعات لکھے ہیں اپنے گلستان میں۔ تو یہ قطع جو ہے قطعات جو ہے قطع کی جمع ہے۔ اس نظم میں مختلف محمود سرحدی کے قطعات لیے گئے ہیں
اور 5 قطعات ہیں، اس میں ہر قطعہ کا موضوع الگ الگ ہے۔ تو مرزا محمود سرحدی کا جو ان کی جو طرز شاعری کا جو طریقہ تھا، یہ طرز شاعری جو تھی وہ یہی تھی کہ معاشرے کی چھوٹی چھوٹی برائیوں پر طنز کرنا اور مزاح کرنا اور مزاحیہ شاعری جو ہے کرنا، ان پر جو ہے یہ ان کی شاعری کا عنوان یہی تھا۔ انہوں نے اپنی شاعری کا عنوان ان قطعات کو بنایا اور قطعات میں معاشرے کی چھوٹی چھوٹی ناہمواریاں جو ہیں یا جو ہے جو ہمارے معاشرے میں نقائص پائے جاتے ہیں ان پر جو ہے طنزیہ اشعار لکھنا اور ان کو جو ہے مزاح کا نشانہ بنانا، یہ جو ہے ان کی شاعری تھی۔ اور محمود سرحدی کے بارے میں ہم تھوڑا سا یہ پڑھ بھی لیتے ہیں کہ یہ جو ہے مرزا محمود سرحدی، اس کو سرحدی اس لیے کہتے ہیں کہ سرحد میں پیدا ہوئے تھے، جسے آج کل پختونخوا کہتے ہیں۔ پہلے صوبے کا نام صوبہ سرحد تھا، کیونکہ ملک کی سرحد پر ہی ہمارا صوبہ واقع ہے، اس لیے اس کو صوبہ سرحد کہتے ہیں۔ اب اس کا نام چونکہ بدل گیا پختونخوا، تو یہ پیدا ہوئے پشاور میں، ان کی پیدائش ہوئی تھی، پشاور کے رہنے والے تھے اور سرحد کے رہنے والے تھے، اس لیے اس کو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سرحدی جو ہے اپنا تخلص رکھا۔ تو مرزا محمود سرحدی جو ہے یہ جو ہے پشاور کے رہنے والے تھے اور انہوں نے یہ 1914 میں پیدا ہوئے تھے جیسے آپ نے لکھا ہے، اور 1968 میں انہوں نے وفات پائی، 1968 میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ تو زندگی ان کی جو ہے مختصر تھی، تو اس مختصر زندگی میں ایک تو ان کی زندگی جو ہے وہ بڑے جوکھوں سے گزری ہے، بڑی جو ہے کھٹن زندگی تھی ان کی، معاشی لحاظ سے جو ان کی حالت جو ہے بڑی کمزور تھی، معاشی حالات زندگی بھر ان کے ٹھیک نہیں رہے، مختلف جتن جو ہے زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے جو کیے، ان کو مختلف جتن کرنے پڑے زندگی گزارنے کے لیے۔ انہوں نے مزدوری بھی کی، معمولی نوکریاں بھی کی، ٹیچنگ بھی کی تھی انہوں نے، فوج میں بھی تھے۔ تو اوائل زندگی سے جب انہوں نے سر اٹھایا، جوان ہوئے، اس وقت سے جو ہے غربت جو ہے ان کا پیچھا کرتی رہی، اس وقت سے غربت نے ان کا جو ہے پیچھا کیا اور آخر تک غربت ان کا پیچھا کرتی رہی۔ تو زندگی میں جو اس قسم کے مسائل، معاشی مسائل خاص طور پر انسان کو درپیش ہوتے ہیں، تو اس کا اثر جو ہے وہ انسان کی زندگی میں پڑتا ہے، اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ بہرحال جو ہے انہوں نے جو ہے جیسے یہاں پر بھی لکھا ہے کہ وائل زندگی سے غم روزگار کے چکر میں پڑ گئے، غم روزگار کے چکر میں پڑ گئے، یعنی اپنے لیے جو ہے معاش کی فکر میں رہنا اور جو ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اور مختلف جو ہے روزگار کی فکر میں رہنا، کون سا کام اختیار کروں کہ میری آمدن ہو اور میرا جو گھر کا جو ہے کچن جو ہے وہ چل سکے اور گھر کا خرچہ چل سکے، اس فکر میں بیچارے رہے۔ انہیں زندگی گزارنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑے، فوجی نوکری سے لے کر اسکول میں مدرسی تک اور کلرکی سے مزدوری تک کئی مراحل سے گزرنا پڑا۔ مزدوری بھی انہوں نے کی، مختلف کاموں کی، ایسی کلرک بھی رہے کسی آفس میں، فوج میں بھی رہے اور اسکول میں بھی ٹیچنگ کرتے، تو کبھی ایک جگہ جو ہے کام ختم ہو جائے دوسرا کام جو شروع کر لیتے۔ انہوں نے اکبر آبادی کی طنزیہ مزاحیہ انداز کی تقلید کی ہے اور اس وجہ سے انہیں اکبر سرحد بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، اکبر سرحد یعنی سرحد کا اکبر آبادی۔ آپ جانتے ہیں اکبر آبادی جو بہت مشہور شاعر ہے اور جو ابتدا میں شعراء ہمارے گزرے ہیں ان میں سے جو ہے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ 1727 میں کی پیدائش ہے اکبر آبادی کی۔ تو اکبر آبادی نے بڑی مزاحیہ شاعری میں جو ہے ہمیں بڑے اچھے سبق بھی سکھائے ہیں، مختلف عنوان اور ان کے جو موضوعات ہیں مزاحیہ شاعری میں، اس میں جو ہے ہمیں معلومات بھی فراہم کی ہیں اور ہمیں جو ہے مختلف قسم کے انہوں نے سبق سکھائے ہیں اور بڑی سبق آموز جو ہے ان کی شاعری ہے، لیکن مزاحیہ انداز میں۔ تو انہوں نے بھی جو ہے ان کی تقلید کی، انہوں نے بھی جو ہے ان کی
ان کے پیچھے گئے اور جس طرح انہوں نے طنز و مزاح کے ذریعے معاشرے کی ناہمواریوں کی نشاندہی کی، ایسے ہی مرزا محمود سرحدی نے بھی معاشرے کی جو ہے وہ جو ناہمواریاں ہیں، ہمارے معاشرے میں جو سماجی برائیاں ہیں، ان کی جو ہے نشاندہی کی ہے، اور انہوں نے اچھی ایک رشتہ زنی کی ہے، تیر برسائے ہیں معاشرتی برائیوں پر، اور طنز کا اور مزاح کا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ جب ہم نے وہ تو میں نے سیکنڈری اور آپ کو بتایا تھا فطرت بخاری کے سبق میں، طنز اور مزاح جو ہے الگ الگ دو صفات ہیں۔ تو طنز کا مطلب یہ ہے کہ طنز کے ذریعے ہمارے معاشرے میں جو ناہمواریاں ہیں، ان ناہمواریوں کو، ان برائیوں کو بیان کرنا، اور طنزیہ شکل دے کر، اشعار کو طنزیہ شکل دے کر وہ برائیاں اور ناہمواریاں بیان کرنا، جس سے کہ جس شخص کو طنز کا نشانہ بنایا جائے وہ بظاہر تو پڑھ کر دیکھ کر ہنس پڑتا ہے، لیکن اندر ہی اندر خجالت محسوس کرتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتا ہے، اندر ہی اندر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اس نے میری اس نقائص کو بیان کیا ہے۔ تو طنز یہ ہے، لیکن مزاح جو ہے، مزاح میں بھی یہ ہماری جو معاشرتی برائیاں ہیں، ناہمواریاں ہیں، ان پر ایک مزاح کیا جاتا ہے، لیکن مزاح جب جس شخص کو مزاح کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے تو وہ محسوس نہیں کرتا، وہ شرمندگی محسوس نہیں کرتا، وہ ناراض نہیں ہوتا، کو پتہ ہے کہ ایک مزاح کے طور پر بات بیان کی گئی ہے، کیونکہ مزاح جو ہے اس سے مراد کسی کی دل شکنی نہیں ہوتی، کسی کی دل شکنی کرنا، کسی کو جو ہے ہلکا سمجھنا، کسی کو جو ہے کسی چیز کے قابل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے مزاح میں جب مزاح نگار کسی شخص کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اس پر مزاح کرتا ہے، تو مزاح پڑھنے والا ہنستا ہے، اور جو ہے دل میں شرمندگی کوئی محسوس نہیں کرتا، ہنس پڑتا ہے اور نہ ناراض ہوتا ہے دل میں۔ لیکن طنز میں یہ ہے کہ پڑھنے والا جس کو طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کی برائی بیان کی جاتی ہے، جس کے عیبوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، وہ بظاہر پڑھ کر تو ہنس پڑتا ہے کہ اس نے ایسی بات کی ہے، لیکن دل کے اندر وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے، خجالت محسوس کرتا ہے۔ تو یہ طنز اور مزاح میں فرق ہے۔ تو انہوں نے طنز و مزاح جو ہے کی شاعری کا خاصہ تھا، جیسے اکبر الہ کا، تو انہوں نے جو ہے اپنی شاعری میں اکبر الہ کی تقلید کی، ان کے پیچھے گئے، جو ان کا فن شاعری میں جو اسلوب تھا، وہی اسلوب جو ہے، وہی طریقہ، طرز تحریر کا، طرز شاعری کا طریقہ جو ہے، وہ جو ہے انہوں نے بھی اپنایا۔ تو یہ جو ہے ان کے فن شاعری کے بارے میں یہ ہے۔ وہ حالات و واقعات ان کے نتائج سے پیدا کرتے ہیں۔ مرزا مزاح میں لفظوں کی ہیرا پھیری نہیں ملتی، بلکہ ان کا مزاح ایک حقیقت پسند کا مزاح تھا جو حالات و واقعات ان کے نتائج سے پیدا کرتے ہیں۔ ہاں، تو ان کے مطلب یہ بات شائع ہوتے ہیں کہ لفظوں کو اصل میں شاعری نام ہی ہے الفاظ کی ہیرا پھیری کسے کہتے ہیں؟ لفظوں کو آگے پیچھے کرنا، کسی لفظ کو جو ہے ایک طریقے سے بیان کرنا، دوسرے لفظ کو دوسرے طریقے سے، اور جو آگے پیچھے کر کے ان کی مقصد میں تبدیلی پیدا کرنا، ان کے مطالب میں، ان کی معنی میں تبدیلی پیدا کرنا، یہ شاعری ہے۔ شاعری اصل میں الفاظ کی ہیرا پھیری ہوتی ہے، تو اس میں شاعر اپنا تخیل بیان کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے الفاظ ہیرا پھیری نہیں ملتی، بلکہ ان کا مزاح ایک حقیقت پسند کا مزاح تھا جو حالات واقعات ان کے نتائج سے پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے جس میدان کے انتخاب کیا، فن کے اعتبار سے دشوار ترین راہ گزار سے کم نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے جو مزاح اور طنز کا جو میدان اپنے لیے انہوں نے پسند کیا شاعری کے میدان میں، یہ جو ہے انہوں نے موضوع کو اس پر انہوں نے شاعری کی، تو ایک مشکل ہے یا آسان نہیں ہے۔ طنز اور مزاح میں دوسروں کا
بڑا خیال رکھا جاتا ہے ایسے طنز، کیونکہ شاعر کو جو مزاحیہ شاعری کرتے ہیں یا طنزیہ شاعری کرتے ہیں ان کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ میری اس شاعری سے جو ہے جن کو میں نشانہ بناؤں وہ میرے ساتھ دشمنی پر آمادہ نہ ہو جائے، وہ میرے ساتھ دشمنی کرنے نہ بیٹھتے اور وہ میرا جو ہے مخالف نہ بن جائے اس کو دیکھنے. تو اس لیے اس میں بڑی لطافت ہے، بڑی باریکیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ میدان جو ہے، تو یہ جو ہے انہوں نے موضوع جو ہے طنز و مزاح کا، اس میں بڑی باریکیاں ہیں، قدر مشکل ہے دوسرے موضوعات سے. تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو وہ فن کے اعتبار سے جس میدان کے انتخاب کے انہوں نے وہ فن کے اعتبار سے دشوار ترین راہ گزار سے کم نہیں، جو میں نے آپ کو بتا دیا. طنز و مزاح کی تمام تر لطافتوں میں ایک طرف شاعر سنجیدگی سے دامن بچاتا ہے تو دوسری طرف پھکڑ پن کی حدود سے دور رہتا ہے. ہاں اس بات اس جملے کو تھوڑا سا سمجھ لیں. تو یہ طنز و مزاح کی جو شاعری ہے اس میں تو سنجیدہ شاعر کو سنجیدہ نہیں ہونا پڑتا. ظاہر ہے مزاح کرنے کے لیے، طنز کرنے کے لیے ان کو کچھ ایسی جو ہے باتیں لکھنی پڑتی ہیں جو، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو شاعر نے سنجیدگی بھی اختیار نہیں کرنی. جب سنجیدگی اختیار کرے گا تو کلام میں مزاح جو نہیں ہوگا، کلام میں مزاح نہیں ہوگا، لوگوں کو وہ ہنسی نہیں آئے گی، لوگ کیسے ہنسیں گے، لوگ کیسے اسے محظوظ ہوں گے. تو اس لیے سنجیدگی اختیار نہیں کرنی پڑتی، جو قدر مشکل کام ہے. دوسری طرف جو ہے ایسے جو ہے آپ کا موضوع اور آپ کا تخیل جو ہے جو آپ اشعار میں بیان کرتے ہیں اس میں ایک خالی پن نہ ہو. ایسے نہ ہو کہ اس کا جو ہے کوئی خاص اثر نہ ہو اور مقصدیت اس میں کم ہو. یعنی پھکڑ پن کا مطلب مقصدیت کم ہو، مقصدیت کم بھی نہ ہو اور سنجیدگی بھی اختیار نہ کی جائے. یہ قدر مشکل کام ہے طنز و مزاح کی شاعری میں. تو انہوں نے جو ہے طنز و مزاح کی شاعری تو کی لیکن ان چیزوں کا خیال انہوں نے ضرور رکھا. مرزا محمود سرحدی نے ہر موضوع پر طبع آزمائی کی لیکن ان کا اصل میدان قطعات ہے. انہوں نے چھوٹے چھوٹے معاشرتی مسائل کو بڑی خوبصورتی سے اپنے قطعات میں سموئے. چھوٹے چھوٹے قطعے لکھے. میں نے آپ کو قطعات کے معنی بھی بتا دیے، قطع کے معنی بتا دیے، اور اس طرح کے سخن میں جو قطعات ہیں اس کو میں نے آپ کو ظاہر کر دی. کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو معاشرتی برائیاں ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا، اس میں انہوں نے اس کو ڈسکس کیا ہے. مثلا چوری، رازنی، ذخیرہ اندوزی، گراہ فروشی، ملاوٹ، جھوٹ، مکر و فریب وغیرہ ان کا طنز سماجی ناصوروں کے لیے کسی نشتر سے کم نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے جو ناصور ہیں، مثال کے طور پر جو ملاوٹ کرتے ہیں، جو رشوت لیتے ہیں، جو سود پہ پیسے دیتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، اور اس قسم کے بہت سارے ناصور ہیں ہمارے معاشرے میں، تو ان کے یہ طنز جو ہے ان کے لیے نشتر سے کم نہیں ہے، تیر زنی سے کم نہیں ہے. کسی جب ایسے لوگوں کے ہم نقائص بیان کرتے ہیں، ایسے ہے جیسے ان کو تیر سے ہم نے مار ڈالا. تو یہ جو ہے معاشرتی برائیاں دور کرنے کے لیے ان کے یہ طنز و مزاح کے جو شاعری ہے، جو قطعات ہیں، وہ نشتر سے کم نہیں ہے. تو انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی. آخری ایام میں ان کو دمے کی ایستھما کی جو ہے ایستھما کی مرض ان کو لاحق ہو گیا تھا. تو ایستھما کے مرض میں جو دمے کا مرض ہے، انگلش میں ایستھما کہتے ہیں، تو اس میں سانس کی تکلیف ہوتی ہے. انسان سانس صحیح طریقے سے نہیں لے پاتا. تو ان کو جو ہے سانس کی تکلیف ہو گئی تھی دمے کی، اور اسی میں جو ہے ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی، یعنی وہ کموارے تھے. یہ تو تھا اس قطعات کے جو شاعر ہیں مرزا محمود سرحدی، ان کے بارے میں تعارف تھا، ان کی حالات زندگی اور فن شاعری جو ہے جو فن شاعری تھا اس کے بارے میں میں نے آپ کو جو ہے ایکسپلین کر دی. اب ہم آتے ہیں نظم کی تشریح کی طرف. قطعات جو ہیں، یہ پہلا قطعہ ہے: کبھی تو ان کی حسینوں سے شکل ملتی ہے، کبھی پناہ گزینوں سے شکل ملتی ہے. خدا کی شان ہے وہ ہیں میرے وطن کے جوان، کہ جن کی پردہ نشینوں سے شکل ملتی ہے. یہ پہلا
قطع ہے اس نظم کا۔ تو اس نظم میں جو مشکل الفاظ ہیں کہ میں بورڈ پر لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کی جو ہے ذہن نشین ہو جائے۔ حسین کہتے ہیں خوبصورت کو، حسین خوبصورت، حسین اس کی جمع ہے، حسین خوبصورت۔ حسین کہتے ہیں خوبصورت، اور پناہ گزین، پناہ گزین، پناہ لینے والے، مہاجر، پناہ لینے والے یعنی مہاجر، جو کسی جگہ سے آتے ہیں، کسی دوسرے شہر سے، کسی دوسرے ملک سے، اور آپ کے یہاں پناہ لیتے ہیں، اس کو پناہ گزین کہتے ہیں، جو مہاجر کہتے ہیں۔ پردہ نشین، پردہ نشین، پردہ میں بیٹھنے والے، لفظی مطلب ہے پردہ میں بیٹھنے والے، مراد اس سے عورتیں ہیں۔ پردہ میں بیٹھنے والے مراد عورتیں، مراد عورتیں ہیں۔ عالم زنان، عالم زنان بھی کہتے ہیں، عورتوں کا عالم، عورتیں، نساء وغیرہ، یہ جو ہے اس سے وہ ہے۔ تو یہ تو مشکل الفاظ کے میں پہلا جو ہے آپ کا وہ بند ہے اس کے لیے۔ تو اب میں پہلے بند کی تشریح کرتا ہوں۔ بیٹا سب لڑکے بڑے غور سے پابندی کے ساتھ یہ لیکچر سنا کریں، آپ کے حق میں بڑے جو ہے یہ بہتر ہیں، آپ کو سبق سمجھنے میں اور جو ہے امتحان کی تیاری میں بہت زیادہ کام دیں گے۔ تو اب سنجیدگی کا ٹائم ہے، امتحان قریب ہوتے جا رہے ہیں، سب لڑکے کتابیں کھول کر بیٹھیں اور جو ہے غور سے سنا کریں۔ کبھی تو ان کی حسینوں سے شکل ملتی ہے، کبھی پناہ گزینوں سے شکل ملتی ہے۔ اصل میں اس قطعہ میں شاعر نے جن لوگوں کو طنز کا نشانہ بنایا ہے وہ ہمارے نوجوان ہیں۔ تو اس وقت جس دور میں یہ محمود سرحدی صاحب گزرے ہیں، اس زمانے میں یہ فیشن تھا کہ لڑکے جو ہے لڑکیوں کی طرح بال رکھتے تھے اور لڑکیوں کی طرح فیشن کرتے تھے۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکے میں پہچان کرنا مشکل ہو جاتی تھی۔ اس قدر لڑکے جو ہے وہ لڑکیوں کے فیشن کی طرف اس قدر مائل تھے کہ ان کے جو فیشن ہوتے ہیں لڑکیوں کے، اپنے فیشن کے لیے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، جو طریقہ جو طریقہ اپناتی ہیں لڑکے اپناتی تھیں، وہی طریقہ لڑکے بھی جو ہے اسی طرح کا فیشن کرتے تھے اور جو ان کی تقلید کرتے تھے، عورتوں کی، لڑکیوں کی، یہاں تک کہ لڑکوں میں پہچان نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اس پر نوجوانوں میں جو یہ ناہمواری پائی جاتی تھی، جو ان میں یہ نقص پایا جاتا تھا، تو اس کی نشاندہی اس قطعہ میں انہوں نے کی ہے۔ کبھی تو ان کی حسینوں سے شک ملتی ہے، کہتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے وطن کے جوان ہیں، نوجوان ہیں، کبھی تو ان کی شکل جو ہے جس طرح خوبصورت لڑکیاں ہوں ان سے ملتی ہے، کیونکہ اتنا فیشن کرتے ہیں جیسے لڑکیاں کرتی ہیں، تو ان کی شکل جو ہے اتنا زیادہ فیشن کر لیتے ہیں لڑکیوں کی طرح کہ ان بالکل لڑکیوں کی طرح جو ہے حسین لڑکیوں کی طرح ان کی شکل جو ہے لگتی ہے، ان کی مشابہت بالکل ان کی طرح ان کی ہو جاتی ہے۔ کبھی پناہ گزینوں سے شکل ملتی ہے۔ پناہ گزین کہتے ہیں مہاجر کو، اور جو ہے جو آپ کے دوسرے ملک سے آئے ہوں، آپ کو انہوں نے پناہ لی ہو، اس کو مہاجر کہتے ہیں۔ تو مہاجر لوگ جو ہوتے ہیں وہ خانہ بدوش لوگ، یا جو ہے مہاجر لوگ جنہوں نے پناہ لی ہوتی ہے، ان کے جو ہے طور اطوار جو ہے جو پناہ گزینوں کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ لمبے لمبے بال ان کے، اور ان کا لباس بھی جو ہے
یہ عورتوں کی طرح ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ان کی جو ہے کبھی جو ہے پناہ گزینوں سے ان کی شکل جیسے لگتے ہیں جیسے مہاجر آئے ہوں اور یہاں پر آ کر ہمارے ہاں آباد ہوئے، تو جو حیت وہ بناتے ہیں مہاجر اپنی، یہی نوجوان جو ہے یہ ان کی طرح لگتے ہیں جیسے یہاں کے جو مہاجر پناہ لینے والے ہیں، پناہ لیے مہاجروں نے، وہ مہاجر ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کبھی تو ان کے ساتھ ان کی شکل ملتی ہے، خدا کی شان ہے وہ ہے میرے وطن کی جوان۔ آپ کہتے ہیں میں جن کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو حسینوں کی طرح لگتے ہیں، لڑکیوں کی طرح خوبصورت لڑکیوں کی طرح لگتے ہیں، وہ زنانہ فیشن کرنے کی وجہ سے، اور کبھی پناہ گزینوں کی طرح لگتے ہیں، تو وہ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو میرے وطن کے جوان ہیں۔ انہیں بتا دیا کہ میں کس کو میں نے طنز کا نشانہ بنایا ہے اس بارے میں، جو میرے وطن کے جوان ہیں، کہ جن کی پردہ نشینوں سے شکل ملتی ہے۔ پردہ نشین پردے میں بیٹھنے والی، اس مراد سے عورت ہے۔ تو بات اس نے ان چار مصروں میں 2 اشعار میں ایک کی ہے کہ عورتوں جیسے یہ فیشن کرتے ہیں، عورتوں جیسے یہ لباس پہنتے ہیں، تو اس لیے ان کی شکلیں جو ہے عورتوں، لیکن الفاظ مختلف استعمال کیے۔ پردہ نشین وہ بھی ہوتے ہیں، حسین جو ہے وہ بھی جو ہے حسین لڑکیاں، وہ بھی جو ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی شکل جو ہے یعنی عورتوں جیسی ہے۔ پردہ نشین کہتے ہیں عورتوں کو، عورتوں جیسی، کیونکہ یہ لباس بھی ان کی طرح پہنتے ہیں اور فیشن بھی ان کی طرح کرتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ بالکل عورتوں کی طرح لگتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے اس نے اپنے وطن کے نوجوانوں کی یہ قباحت جو ہے بیان کی ہے، یہ برائی بیان کی ہے، اور اس کو طنز کا نشانہ بنایا ہے کہ اس قدر جو ہے یہ فیشن کرتے ہیں کہ اس میں عورتوں کی تقلید کرتے ہیں، عورتوں جیسے لباس، عورتوں جیسے بال، اور دوسرے جو ہے اپنا ڈیل ڈول جو ہے بالکل عورتوں جیسے ان کا ہو جاتا ہے، جو کہ بالکل عورتوں کی طرح لگتے ہیں۔ یہ ہمارے وطن کے جوان ہیں جن کا یہ حال ہے، تو اس بات کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ اگلا دوسرا جو ہے وہ پتہ ہے، کیا بتائیں آپ کو کیا ہے ہمارا ہسپتال، انتظام ایسا کہ بس دل کی کلی کھل جائے ہے۔ حادثات اتفاقی کا بھی ہے، ایک ڈاکٹر اتفاقی طور پر مل جائے تو مل جائے ہے۔ تو اس کے مشکل الفاظ میں نے دیتا ہوں کہ دل کی کلی کھل، دل کی کلی کھلنا، دل کی کلی کھل جانا، کلی کھلنا، خوش ہونا، بہت خوش ہونا، بہت زیادہ خوش ہونا، دل کے لیے کھلنا۔ پھر ہے حادثات اتفاقی کا بھی، ایک ڈاکٹر اتفاقی طور پر مل جائے تو مل جائے۔ حادثات اتفاقی، حادثات اتفاقی، ایمرجنسی انگلش میں کہتے ہیں ایمرجنسی وارڈ۔ حادثات اتفاقی، اچانک جو حادثہ پیش آنا، اچانک اس کا لفظی مطلب ہے اچانک حادثہ پیش آنا، ٹھیک ہے، اچانک حادثہ پیش آ جانا، اس کو حادثات اتفاقی کہتے ہیں۔ اب اس بند میں شاعر نے ہمارے جو اسپتال ہے اس پر اس کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ ہمارے اسپتال ہیں ان کی قباحت بیان کی ہے اور ان کی ایک برائی بیان کی ہے، اور طنزیہ طور پر ان کو نشانہ بنایا کہ یہ آج ہمارے ہسپتالوں کا حال ہے۔ کیا بتائیں آپ کو کیا ہے ہمارا ہسپتال؟ ہم آپ کو جناب عالی کیا بتائیں ہسپتالوں کا کیا حال ہے؟ اسپتال جا کر دیکھیں اسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے، کتنی کمیاں ہیں، کتنے لوگوں کو کتنی جو ہے تکلیف، جو مریض آتے ہیں ان کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
کتنی جو ہے وسائل کی کمی ہے، کتنی جو پریشانیاں اسپتال میں جو مریضوں کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کو کیا بتائیں کہ ہمارے اسپتال کیسے ہیں؟ انتظام ایسا کہ بس دل کی کلی کھل جائے۔ اب انہوں نے جو تنزیہ یہ بات کی، دل کی کلی کھل جانا مطلب خوش ہونا، لیکن اس جو ہے اس کا استعارہ اس نے جو ہے یہ لفظ استعمال کیا ہے جو ہے، اور دل کی کلی کھل جائے ہے، استعارہ بیان کیا ہے، مطلب تو دل کی کھل جائے کا مطلب خوش ہونا، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ دل پریشان ہو جاتا ہے۔ شاید کو مراد کیسے آپ تنزیہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ آپ جب آپ اسپتال جائیں گے، وہاں کے انتظام کو جب آپ پائیں گے، انتظام کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ تنزیہ کہہ رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا یار اس نے ایسے کام کیا کہ بس سب کو خوش کر دیا، مطلب یہ کہ سب کو ناراض کر دیا۔ انتظام ایسا کہ بس دل کی کلی کھل جائے ہے، ایسا انتظام ہے ہمارے اسپتالوں میں، آپ جائیں تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ تنزیہ کہہ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ حادثات اتفاقی کا بھی ہے ایک ڈاکٹر، حادثات اتفاقی جو اتفاقی حادثات ہو جاتے ہیں، جیسے ایکسیڈنٹ اور اچانک گر کر زخمی ہو جانا، یا لڑائی کے دوران زخمی ہو جانا، پھر زخمیوں کو جو ہے ہاسپٹل میں لایا جاتا ہے، تو وہاں پر ایک شعبہ ہوتا ہے، شعبہ حادثات اتفاقی۔ تو اتفاقی جو حادثات اس کے الگ شعبے اسپتال میں، سب سے پہلے مریض کو وہاں پہ لے جایا جاتا ہے جو اچانک جن کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ان کو چوٹیں آتی ہیں، زیادہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں، یا لڑائی کے دوران یا گولی لگ جانے سے، تو وہ مریضوں کو شعبہ کیا کہتے ہیں شعبہ حادثات اتفاقی میں لے جایا جائے، وہاں پر فوراً اس کے علاج کرتے ہیں، ڈاکٹر آ جاتے ہیں، اور فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہو یا جو کچھ بھی ان کو علاج فوراً اس پہ کیا جاتا ہے جو خطرناک۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے اسپتالوں میں شعبہ حادثات اتفاقیہ ہے، اس میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اس میں صرف ایک ڈاکٹر چاہیے، تو یہاں پر 5 6 8 10 ڈاکٹر ہوں، ان کی ڈیوٹیاں جو ہیں تبدیل ہوتی ہیں، رات کی ڈیوٹی والے الگ ہوتے ہیں، دن کی ڈیوٹی والے الگ، لیکن ایسا اسپتالوں میں نہیں ہے، صرف ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، وہاں پر جائیں گے، اور وہ بھی شعبہ حادثات اتفاقی، شعبہ حادثات اتفاقی ایسی جگہ کہ وہاں پر بہت ڈاکٹروں کی ڈیوٹی ہونی چاہیے، لیکن ہمارے ہسپتال میں جائیں گے صرف آپ کو ایک ڈاکٹر مل جائے گا، اور وہ بھی جو ہے نہیں ہوتا، اکثر وہ بھی غائب ہوتا ہے۔ اگر اتفاق کے ساتھ آپ کو مل جائے، اتفاقاً آپ کو مل جائے تو مل جائے، ورنہ نہیں ہوتا، وہ ایک ڈاکٹر کی حال ہے وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے ہمارے اسپتالوں کی حالت جو ہے بڑی نامشتبہ ہے، بڑی جو ہے وہ پریشان کن حالت ہے ہمارے اسپتالوں میں، اس لیے وہ جو ہے تنزیہ کہا ہے کہ جب آپ جائیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا، کیونکہ صرف ایک ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے وہاں پہ، یہاں پر مختلف ڈاکٹروں کی ضرورت ہوتی ہے، صرف ایک ڈاکٹر وہ بھی وہی نہیں ہوتے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیسے اسپتال ہے اور کس قدر جو ہے ہمارے اسپتالوں کی یہ جو ہے بری حالت ہے۔ تو وہ اس نے جو ہے اس قطع میں ہسپتالوں کی حالت زار کو جو ہے انہوں نے طنز کا نشانہ بنایا۔ آج ہمارے اسپتالوں کی حالت زار سے کم نہیں، ناگفتبہ حالت ہے، ایسی حالت ہے کہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ معاشرے میں ہماری جو اسپتالیں ہیں جو کہ بڑی اہم جگہ ہیں، یہاں پر جو ہے لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے، اور جو ہے شدید مرض میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ لایا جاتا ہے، تو ان کی حالت یہ ہے۔ اگلا جو ہے وہ قطع ہے، اگر پوچھو کہ بھنگی رات کو جارو بکش پاؤ، تو جانو یہ بھی ہے ایک شان بیداری کمیٹی کی، غلاظت جس سڑک پر جا بجا بکھری ہوئی دیکھو، تو سمجھو اس طرف سے گزری ہے لاری کمیٹی کی۔ اس جو ہے بند میں بھی انہوں نے ہماری جو ہے صفائی کی جو حالت ہے شہروں کی، ہمارے گلی کوچوں کو کیا حال ہوتا ہے، اور وہ جو حالت زار ہے صفائی کی، اس کو طنز کا نشانہ شاعر نے بنایا ہے۔ تو اس قطع میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ بھنگی کا مطلب صفائی کرنے والا، بھنگی صفائی کرنے والا، گند کھانے والا،
سب کے لیے بنگی کا لفظ نہیں. صفائی کرنے والا، گند اٹھانے والا، یہ بنگی جو ہے. جارود کش، جارود جاڑو کو کہتے ہیں، جس میں ہم جاڑو کہتے ہیں. فارسی کا لفظ ہے جاڑو دینے والا، جارود کش، جاڑو دینے والا. جاڑو کش، جاڑو دینے والا. غلاظت گندگی، غلاظت گندگی. غلاظت گندگی. کمیٹی، کمیٹی سے مراد میونسپل کمیٹی. تو اس میں شاید کہتے ہیں اگر گنجوں میں بنگی رات کو جانو کش پاؤ تو جانو یہ بھی ہے ایک شان بیداری یہ کمیٹی کی. کہتے ہیں کہ ہماری گلی کوچوں کی یہ حالت ہے کہ اگر آپ کو اتفاق سے صفائی کرنے والا، گند اٹھانے والا مل جائے. بنگی کہتے ہیں گند اٹھانے والے کو، صفائی کرنے والے کو. تو گلیوں میں جو کوچوں میں میونسپل کمیٹی کی طرف سے جو مختلف جو بنگی ہیں، جو جھاڑو دینے والے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہر علاقے میں لگائی جاتی ہیں تاکہ اس علاقے کی باقاعدہ صفائی ہوتی رہے. تو کہتے ہیں کہ لیکن ہم لوگ عام طور پر بنگی جو ہے اس کو کہتے ہیں جو بانگ پیتا ہو، جو چرس پیتا ہو، حشیش وغیرہ کے استعمال، اس کو ایسے نہیں ہے. اصل میں بنگی لفظ جو ہے صفائی کرنے والے کو، گند اٹھانے والے کو. تو اگر کوچوں میں بنگی رات کو جارو کش پاؤ تو جانو یہ بھی ہے ایک شان بیداری کمیٹی کی. اگر آپ کو گلی کوچوں میں دیکھیں اتفاق سے صفائی کرنے والے مل جائے، گند اٹھانے والے مل جائے، تو سمجھو کہ ہماری میونسپل کمیٹی ایک محکمہ ہے جو شہر کی صفائی کی ذمہ دار ہوتی ہے. ان کے ذمے میں شہر کی صفائی کو ان کے ذمے سونپ دیا جاتا ہے. میونسپل کمیٹی کا کام یہ ہے کہ شہر کی صفائی کا ملازموں کے ذریعے جو ہے مختلف ملازموں کی ڈیوٹی لگا کر شہر کی صفائی کرنا. تو وہ کہتے ہیں اس کمیٹی پر اس نے جو ہے طنز کیا ہے کہ اگر دیکھیں مطلب یہ ہے کہ گلی کوچوں میں آج بنگی صفائی کرنے والے، جھاڑو دینے والے بھی نہیں ملتے. اگر آپ کو مل جائے تو سمجھے کہ کمیٹی بیدار ہے، کام صحیح کر رہی ہے. مطلب یہ کہ نہیں ہوتی ہے. غلاظت جس سڑک پر جا بجا دیکھو تو سمجھو اس طرح گزری ہے لاری کمیٹی. اب آپ دیکھیں روڈ پر جا رہے ہیں، جس سڑک پر دیکھیں کہ جگہ جگہ تھوڑا گند پڑا ہوا ہے تو سمجھو کہ کمیٹی کی لاری، یعنی میونسپل کمیٹی کی جو لاری ہے، جو گاڑی ہے جس میں گند اٹھا کر اس میں پھینکا جاتا ہے، تو وہ بھی اس لاری کا بھی یہ حال ہے، اس گاڑی کا بھی یہ حال ہے کہ جب اس میں گند ڈالتے ہیں تو جب وہ چلتی ہے تو جگہ جگہ اس سے گند گرتا ہے. وہ لاری بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اس سے جگہ جگہ گند گرتا ہے، بجائے صفائی کے اور گندگی پھیلاتی جاتی ہے. یہ ہماری میونسپل کمیٹی کا حال ہے کہ ان کی گاڑی کا یہ حال ہے کہ ان کی گاڑی بجائے صفائی کے شہر میں اور گند پھیلایا. آپ جائیں سڑک پر دیکھیں جہاں پر تھوڑا گند گرا ہو، تھوڑے فاصلے پر پھر تھوڑا گند گرا تو سمجھو کہ یہاں سے کہتے ہیں کہ کمیٹی کی وہ گاڑی گزری ہے جو گند والی ہے، جس میں گند پڑتا ہے، گند اٹھاتی ہے. تو یہ اس نے جو ہے بڑا زبردست طنز کیا ہے کہ علاقے کی صفائی کا یہ حال ہے اور اس کے وجہ کی ذمہ دار میونسپل کمیٹی ہے اور ان کی گاڑیاں ایسی ہیں اور نہ بھنگی صفائی کرنے والے نظر آتے ہیں اور نہ جھاڑو کش. اگلا ہے کالے چشمے بھی ایک نعمت ہے، دھوپ میں خوب کام دیتے ہیں، جو نگاہیں ملا نہیں سکتے رات دن ان سے کام لیتے ہیں. اب یہ جو کالے چشمے، جو کالی عین کے ہم جو لوگ لگاتے ہیں، اس سے شاعر نے جو ہے ایک بڑا اچھی جو ہے مزاح پیدا کی ہے. اس میں طنز نہیں ہے بلکہ یہ مزاح ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے ضرور آپ کو ہنسی آئے گی کہ جو کالے چشمے ہیں وہ تو بظاہر جو ہے وہ تو اسے ہم دھوپ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ دھوپ کی روشنی، سورج کی روشنی سے ہماری آنکھیں جو ہے دھوپ سے بچتی رہیں اور جراثیم سے بچتی رہیں.
تو کالے چشمے تو لوگ پہنتے ہیں، لوگ اسے خوب کام لیتے ہیں. کیا کام لیتے ہیں؟ جو نگاہیں ملا نہیں سکتے رات دن سے کام لیتے ہیں. آپ جو ہے آپ کی کسی سے مطلب یہ کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، آپ اس کو خوب دیکھنا چاہتے ہیں، اچھے طریقے سے اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو فلاں پسند ہے، آپ اس کو بار بار دیکھنا پسند کرتے ہیں، آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ کالے چشمے جب آپ پہن کر دیکھیں گے نا تو آپ کی آنکھیں لوگوں کو نظر نہیں آئیں گی آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں. تو آپ ایسی چیز کو جو آپ اس کو بار بار دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں چاہتے کہ مجھے دیکھے، تو کالے چشمے جو ہے پہن کر آپ اس کو بار بار دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ آپ کی آنکھیں نظر نہیں آتی آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں. یا ایسی جو ہے ممنوع جو ہے چیزوں کو دیکھنا جو ہمارے ممنوع ہے، کالے چشمے لگا کر ہم اس میں ہم لوگ اس میں کالے چشمے لگا لیتے ہیں تاکہ لوگوں کی ہماری آنکھیں پہ اس کالے چشمے میں نظر نہ آئے، تو ہم اس چیز کو بار بار دیکھ سکیں. تو کہتے ہیں کہ کالے چشمے تو بنے ہیں دور کے لیے، لیکن ہم سے جو ہے ان سے اور کام بھی لیتے ہیں. وہ کیا کام ہے؟ جو نگاہیں ملا نہیں سکتے رات دن سے کام لیتے ہیں. آپ جو ہے یا کسی سے جو ہے آپ شرمندہ ہے، کسی کی طرف آپ دیکھیں، اس نے آپ کا کوئی عیب دیکھا ہے یا آپ نے کوئی برائی دیکھی، آپ اس سے آنکھیں نہیں ملا سکتے، یا آپ نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی آپ اس سے آنکھیں ملا نہیں سکتے، تو کالے چشمے پھر آپ لگا لیں تو آپ کی آنکھیں اس کو نظر نہیں آئیں گی، آپ بھی شرمندگی سے بچ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے ایک مزاحیہ انہوں نے یہ قطعہ لکھا ہے. آخری قطعہ ہے محتسب سے کہوں تو کیا جا کر میری مانی وہ بھی روتا ہے، پہلے ہوتا تھا دودھ میں پانی آج پانی میں دودھ ہوتا ہے. محتسب جو ہے شہر کا محتسب ہوتا ہے، شہر میں لوگوں کو عام لوگوں کو جس چیز کی جن مسائل کا سامنا ہوتا ہے وہ جا کر محتسب سے شکایت کرتے ہیں. شکایت سننے والا ہوتا ہے محتسب، لوگوں کی شکایت سننے والا. تو محتسب سے کہوں تو کیا جا کر میری مانی وہ بھی روتا ہے، پہلے ہوتا تھا دودھ میں پانی آج پانی میں دودھ ہوتا ہے. تو اب اس میں جو ہے انہوں نے ہمارے معاشرے کی اس برائی کو بیان کیا ہے اور طنز کیا ہے، وہ یہ کہ ملاوٹ اور پھر دودھ میں ملاوٹ، دودھ میں پانی ملانے کی. تو کہتے ہیں کہ اب میں اگر محتسب کے پاس جا کر شکایت کروں، جن کے پاس عام لوگ جاتے ہیں شکایت کرتے ہیں، ہم یہ شکایت کریں کہ جی وہ فلاں جو ہے دودھ والا، فلاں جو ہے وہ جو دودھ کا کام کرتا ہے تو وہ دودھ میں پانی ملاتا ہے، تو میں کیا شکایت کروں؟ پہلے ہوتا تھا دودھ میں پانی. چلے پہلے اگر دودھ پتلا ہوتا تھا تو وہ خوراک کی وجہ سے گائے بھینس کو خوراک مناسب طور پر نہیں دیتے تو دودھ پتلا ہوتا تھا، لیکن آج پانی میں دودھ ہوتا ہے، آج پانی میں دودھ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب وہ دودھ والا دودھ ہوتا ہے تو باٹی میں نیچے پانی ڈال دیتا ہے، اوپر جو ہے وہ دودھ جو ہے کہ دھارے وہ اس پر اس دودھ میں پانی جو ہے مکس کر دیتا ہے. تو آج پانی میں دودھ ہوتا ہے، نیچے باٹی میں پانی ڈال دیتا ہے، اوپر دودھ ڈال دیتا ہے. تو کہتا ہے کہ ہم کیسے شکایت کریں، جو اس کو کیسے جو ہے دلائل دیں اور کیسے کہ پانی دودھ اس نے جو ہے دودھ میں ملاوٹ کی ہے، کیونکہ آج پانی میں دودھ ہوتا ہے، آج پانی میں دودھ، پانی نیچے بالٹی کے اوپر دودھ. تو جو ہے کہتے ہیں کہ یہ حال مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں لوگ جو ہے یہ ملاوٹ کا، اور حدیث میں آتا ہے کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، من غشا فلیس منا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے ایک بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑا ناسور ہے معاشرے کا، ملاوٹ کرنا، جیسے دودھ میں ملاوٹ، دوائیوں میں، دوسری چیزوں میں، خوراک میں. تو یہ کہتے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے اس سے اتنا دوچار ہے کہ ہم محتسب کو جا کر کیا کہیں کہ کیا وہ کیسے جو ہے وہ دودھ، تو مطلب یہ کہ آج کل ملاوٹ ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ یہ قطعات آخر نظم سے یہ بھی ختم ہوئی. تو نیکسٹ جو ہمارا بھی ٹیچر کے انتظار میں انہوں نے پیریڈ لینا ہے، تو نیکسٹ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ غزل ہوگا. اس کے ساتھ آپ کا حصہ نظم بھی ختم ہوا اور حصہ نثر بھی. غزل بھی آپ نے تو پڑھ لی ہے، صرف ایک
غزل اس کی رہتی ہے مرزا غالب کی، اور ایک غزل جو ہے داغ دہلوی کی رہتی ہے. وہ 2 غزلیں پڑھنی ہیں. اس کے ساتھ تھوڑا سا گرامر کا کام ہے، آپ کا کورس ختم ہو جائے گا. تو تب تک خدا حافظ.